إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا برابری کوئی نہیں ہے. وہی ساری مخلوقات کو چلانے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. اور اسی نے انسان کے رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بزرگوں، عزیز دوستو، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کیا ہوں. ایک سورہ بینہ کی آیت ہے اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے. برادران اسلام، آج کے خطبے میں انشاءاللہ ایک ایسی عمل کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کا تقرب، بالکل قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور دل کا سکون بھی ہے. اور کوئی مسلمان جب دنیا کی پریشانی اور اس کے غموں سے نڈھال ہو کر اس کے عمل کیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پریشانیاں اور غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور حقیقی اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے دین کا ستون بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا ہے. اور وہ عمل ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیا ہے. اور اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی فرائض یعنی روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ وغیرہ جو بھی فرائض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر فرض کیا ہے، جبکہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر آسمان سے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہا
وہاں فرض کی ہے، جیسا کہ معراج کا واقعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہی کرنا چاہا میری طرف وہی کیا ہے، چنانچہ اس نے مجھ پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، اور ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب ہے۔ یوں اجر کے لحاظ سے یہ 50 ہیں، یعنی 50 وقت کی نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھٹا کر 5 وقت کی نماز فرض کر دیا، تاکہ اسے بحوالہ سے، اس کا لحاظ سے، اجر کے اعتبار سے اسے 50 کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کرے، جیسا کہ مسلم شریف کی اور بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی امت پر خصوصی فضل کیا ہے، فضل بلکہ وہ اکرام بھی فرمایا ہے، اور فرض نمازوں کی تعداد 50 سے 5 کر دی ہے، تاہم اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 ہی کی برابر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کا شکر اس طرح ادا ہوگا کہ ہم 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، اور ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، جبھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ میں آپ کے سامنے 2 آیتیں پیش کیا، اس کا ترجمہ یوں ہے: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اس کے بعد اور آیت میں، سورہ بینہ کی آیت میں، انہیں محض اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے رہیں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین سیدھی راستہ ہے، یہی ملت ابراہیمی بھی ہے۔ ان آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ 5 نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ اور نماز کے شروط اور ارکان و واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتے رہیں، اور بغیر عذر کے اور شریک ایک نماز بھی نہ چھوڑیں۔ یہ ہے قائم کرنے کا اور فرض ہونے کا مقصد ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کو حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی پوری نمازوں کو حفاظت کے ساتھ اچھی طرح سے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اپنی مصیب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کے، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے، یعنی انہیں ہمیشہ پڑھتے رہنے کی تلقین کی ہے، خاص طور پر درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم اس آیت کے اندر میں بتایا ہے۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستو، عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مال اور دولت اور اہل و عیال کو نقصان پانے والا شخص وہ ہے جس نے عصر نماز چھوڑ دیا ہو۔ غور کیجئے کہ ہم کام کاج میں پڑھ کر ہمیں عصر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور کاہلی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عصر کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی عصر نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ کام میں رہ جاتے، کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہم نے عصر کو چھوڑ دیتے اکثر کر، لیکن نہیں چھوڑنی چاہیے۔ عصر کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے اپنے اہل و عیال اور اپنا مال اور دولت پورا نقصان میں پا گیا۔ اس لیے غور کیجئے کہ عصر کو نہ چھوڑیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمیشہ پڑھتے رہنے کی اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے، اور حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، اور تو ہم خود آپ کو رزق دینے والے ہیں۔
اور تقوی کی اختیار کرنے والے یہی لوگ ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طہ میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینے کا حکم دیا ہے. یعنی اپنے آپ ہم ادا کرتے ہوئے اور اپنے بیوی بچے کو بھی نماز کا تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ ہم بھی پڑھیں اور اپنی بیوی بچے کو بھی پڑھنے کا تلقین کرے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھے گا کہ تم گھر کے مالک ہو کہ تم نے اپنے بیوی بچوں پر کیا حکم جاری کیا ہے، تو اس کے لیے ہم جوابدار بن جائیں گے. اسی لیے ہم خود عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمیشہ پڑھنے کی طرف حکم ہی نہیں بلکہ اس کا حکم پر عمل کرنے والوں کو خوشخبری بھی دیا ہے کہ جنت میں انہیں ان لوگوں کو عزت ملے گی. ارشاد بار تعالیٰ ہے کہ إِلَى الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مَكْرَمُونَ. یعنی نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کو حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ عزت و اکرام کے ساتھ جنتیوں میں داخل ہو جائیں گے. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے نماز ہمیشہ ادا کرنے والے کو مومن کو جنت الفردوس کے وارث قرار دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ سورہ مومنون میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یعنی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری سنایا ہے. اور کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز قائم کرنے والوں کو یوں بشارہ سنایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک فاقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. میرے بزرگوں عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لے آئے، وہ عاملوا الصالحات، جو نیک عمل بھی کرتے رہے، وہ اقیموا الصلاۃ، جن لوگوں نے نماز کو قائم کیا، وہ آتوا الزکاۃ، یعنی جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے یہاں ملے گا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بہت سے لوگ دوسری جگہ کی جو خوف اور وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے خاص ہے، لیکن خاص نہیں ہے. جو اللہ کا عبادت کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اور نیک صالح عمل کرنے کے بعد اور نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت دیا ہے. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے سچے مومن کی صفات کے ضمن میں اقامت نماز کا تذکرہ یوں فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اور خوش نصیب بندے وہ ہے. یہ ہے چند آیتیں ہیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام، آخری بات یہ تھا کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو باتیں تھے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ بتائیں کہ نماز کا خیال رکھنا یعنی نماز ادا کرتے رہنا اور آپ لوگوں کے ضمن میں جو غلام رہتے ہیں ان غلاموں کا بھی حق ادا کرتے رہنا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو 5 نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور ان میں کسی قسم کی غفلت نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ ہم
حب رسول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیت کو کم سے کم مانیں کہ اللہ کے لیے ہم نماز قائم کریں اور کاہلی نہ کریں اور سستی نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے کہ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے جائیں۔ آئیے، ارشاد نبی ہے کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں اس پر سزا دو۔ یہ ہے صحیح جامعہ کی حدیث ہے، مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ یعنی جب بچہ 7 سال کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کی عادت کرنی چاہیے۔ جب وہ اگر 10 سال تک پہنچ جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی سے سزا دینے کا حکم ہے۔ میرے بزرگ عزیز دوستو، کہ غور کیجئے کہ ہم بچوں کو کب سزا دیتے ہیں۔ کبھی وہ ہوم ورک نہیں کرتا، کبھی اسکول نہیں جاتا، کبھی ہمارا کام نہیں کرتا، اس وقت پر ہم سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی 10 سال کے بچے کو کبھی نماز ترک کرنے پر ہم نے سزا دی ہے یا نہیں؟ اپنے گریبان جھانک کر دیکھیے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کہ اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ میرے بزرگ عزیز دوستو، یہ اپنے بچوں کو دین کی تربیت دینا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال سے اس کو دیا کرو، جب 10 سال ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا، اگر وہ عمل نہ کرے تو اس کو ہلکی سی سزا بھی دینے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں خود بھی پابندی نمازی ہونا چاہیے۔ جب ہم خود نمازی نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو کیا تلقین کر سکتے ہیں؟ میرے بزرگ عزیز دوستو، غور و فکر کیجئے کہ ہم پہلے 5 وقت کی نماز پابندی سے عمل کریں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، اس کو عادت کریں۔ بچپن سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی اسلام کے اس سب سے اہم فریضہ پر کاربند ہو سکیں۔ ایک حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والے مسلمان کو اس بات کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں ضرور اور ضرور داخل کرے گا۔ یعنی پابندی کے ساتھ جو بندہ نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، لہذا جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے گا اس نے ان میں سے کسی نماز کو ہلکا نہ سمجھیں اور ضائع نہ کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور جو شخص انہیں ادا نہیں کرے گا اس کے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور وہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے، اور جب ستون نہ رہے تو کوئی عمارت قائم نہیں رہے گی۔ اسی طرح نماز نہ پڑھی جائے تو دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ غور کیجئے کہ بہت سے لوگ بہت سے سستی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملے کی جڑ اسلام ہے، معاملے کے اندر جڑ جو ہے اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کا چھوٹی جہاد ہے۔ یعنی ستون جو ہے وہ نماز ہے، بغیر ستون کا کوئی عمارت قائم نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلی اسی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر بندہ اس کے حساب میں کامیاب ہو گیا تو وہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس کے حساب میں ناکام ہوگا تو باقی اعمال میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلے گی تو باقی تمام اعمال میں درست نکلے گے، اور اگر نماز فاسد نکل جائے گی تو تمام اعمال بھی فاسد ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں بھی اس کے بارے میں بہت سے حدیثیں کہ نماز ترک کرنا اسلام کے ستون، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، لہذا ہمیں جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے اور اس کا عذاب
انتہائی سنگین ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز ضائع کرنے والوں کے اور جہنم کا وعد سنائی ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے بعد، یعنی کچھ قوم کے اندر میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے بعد ان کے نالائق اولاد ان کے جانشین بنے، یعنی نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور عنقریب ہلاکت سے دوچار رہیں گے، یا جہنم کی ایک وادی غی میں جگہ پائیں گے، یعنی ایک علاقہ ہے جہنم میں، وہ جہنم کا علاقہ ان لوگوں میں پا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز نماز کے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازیں غافل رہتے ہیں، نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور سہو سے ادا کرتے ہیں، بھولاٹ سے نماز پڑھتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے ارکان ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی وہی غافل رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سنایا۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کی ہلاکت و بربادی یا جہنم کی ایک وادی کی وعد سنائی ہے، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے مقرر وقت پر نہیں پڑھتے، اور جب دل چاہتا ہے پڑھتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جب وقت ملے گا ہم پڑھیں گے، یعنی وقت ملنے سے ہی ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت ہے، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں اور کبھی بے وقت پڑھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ وقت پر کبھی کبھی بے وقت پر۔ لہٰذا ان آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو درس عبرت لینا چاہیے جن کی عادت یہی ہمیشہ سے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً فجر، ظہر اور عصر کی نمازیں، کہ جنہیں ہمیشہ آخری وقت میں یا کبھی کبھی وقت گزر جانے کے بعد پڑھتے ہیں اور سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ جو آیت ہے ان پر وعد ہوتی ہے۔ سورہ معاون کا آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ایسے لوگوں کو ہلاکت ہے جن لوگوں نے سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی سے، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، کبھی ظہر پڑھے کبھی چھوڑ دیا اثر، کبھی عشاء پڑھے کبھی پڑھے ہی نہیں، کہیں لوگ ایسے بھی ہے کہ صرف جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اور کہیں ایسے بھی دیکھا جاتا ہے صرف بقرعید اور رمضان میں نظر آتے ہیں۔ یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود وہ اسلام کے ستون میں اور فرضیت کے اندر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب اور غریب بات ہے۔ قیامت کے روز بے نمازوں کے انجام کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے پوچھیں گے، مجرموں سے، یعنی جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں بھائی، ہم نماز نہیں پڑھتے، ایسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر میں 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جب اہل جنم سے جہنمیوں سے سوال کریں گے تو تمہیں جہنم میں کون سا عمل کیے ہیں اس لیے گئے، وہ تو اپنا سب سے پہلا جرم یہ بتائیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والی عملوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں کو منافقوں کی بعض صفات کے ضمن میں ذکر فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور اللہ تعالیٰ بھی سورہ نساء میں فرمایا کہ ایسے لوگ منافق ہے۔ یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ ہی انہیں دھوکے کا بدلہ دے گا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی کاہلی کے حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو کاہلی کی حالت میں پڑھتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی فٹافٹ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کم سے کم جو سورت پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق اور ناس ہے، سورہ انا اعطیناک کوثر وغیرہ ہے، جو بھی چھوٹے چھوٹے سورے، کم سے کم نماز کے اندر میں
اس کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. بس جب رکوع کرنا ہے کر لیتے سبحان ربی العظیم، کم سے کم اس کا بھی معنی نہیں جانتے. اور جب سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا بھی نہیں جانتے کہ صرف کھڑے ہو گئے اور رکوع سجدہ کر لیے، سلام پھر دے، ختم کر دیے. ایسا نہیں ہونی چاہیے میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، کہ نماز وہ ہے کہ اللہ کی تقرب حاصل کرنے کا سب سے افضلیت عمل ہے، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ سے ہم کلام کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ عمل کرنی چاہیے اور پوری ذہن رکھے ہوئے نماز کے اندر میں مشغول ہونی چاہیے، ورنہ اس کا نماز اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدے کا کوئی قدر نہیں، کہ ہم اللہ کو جس طریقے سے ماننا چاہیے ایسا کرنی چاہیے، جس طریقے سے ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے. آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، آدمی کفر کے درمیان یعنی ایمان والے اور کفر والے کے درمیان میں الگ کرنے والا چیز اگر جو ہے تو وہ نماز ہی ہے. اگر نماز چھوڑ دیا وہ کفر میں چلا جائے گا. سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے. یعنی کفر یعنی ٹکرا دینا، اللہ کی باتوں کو ٹکرا دینا، اس کو کفر کافر کہتے ہیں. اور ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ دونوں کے درمیان اگر فرق کرنے والا ہے تو وہ نماز ترک کرنے والا ہے. اور صحابہ کرام کے اندر میں سب سے زیادہ گناہ یہ سمجھتے تھے ایمان لانے کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھے گا بہت کبیرہ گناہ کرنے کے برابر وہ مانا کرتے. ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، لہذا جو شخص اسے چھوڑ دے اس نے یقیناً کفر کیا ہے. ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اعمال میں سے کسی اعمال کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، نماز کو چھوڑنے میں کفر سمجھا کرتے تھے. یہ ہے چند باتیں، فضیلتیں اور چھوڑنے کے وید سنائی گئی ہے. آخر میں ایک آیت رکھ کے آپ کے سامنے میں خود ختم کر دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اور تم صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ تم مدد ایسا طلب کرو کہ جب تم پر مصیبت تکلیف آتی ہے تو صبر کرو اور نماز کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اور بلا شبہ یہ نماز باری ہے، مگر جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لے آتے اور یقین رکھتے کہ قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑنا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آسان ہے. اگر کسی نے نماز تکلیف سمجھتا ہے تو اس کو یقیناً ایمان نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ پر پورا یقین نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو نماز بھاری پڑ جاتا ہے. تو میرے بزرگ عزیز دوستو غور کیجئے، اگر کسی نے نماز کو بھاری سمجھتا ہے تو یقیناً وہ مکمل ایمان والا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عاجزی کرنے والوں کے ساتھ شامل فرما دے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں میں، اور توحید کے بعد سب سے اہم فریضہ اسلام کے اندر جو نماز کی ادائیگی ہے مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی نماز ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں سکھائے ہیں اور صحابہ کرام نے عمل کیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.